چاہیں تو معاوضہ فرمائیں، وہ مالک ملک ہیں، جو چاہیں فیصلہ فرمائیں. لیکن اپنی طرف سے اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے تو ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر زندگی ملی ہے تو اپنی نمازوں کو قضا کرنا شروع کریں، اپنے روزوں کو قضا کریں، اور اسی طرح جو زکوٰۃ رہ گئی اس کی ادائیگی کی فکر کریں، چاہے تھوڑی تھوڑی نکالنی شروع کریں، لیکن اپنی طرف سے اس کو فکر کرنی چاہیے ادا کرنے کی. تو بہرحال یہ معاملات اس لیے میں نے عرض کر دیے کہ جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہے اس کا معاملہ یہ. اور بعض نے فرمایا کہ اگر جو قید نہیں لگائی حدیث میں، یعنی ہر جگہ عام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، ہمیشہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اس کو جو ہے اس کے گناہ جو ہے وہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے، قید نہیں لگائی. تو وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سے کبیرہ گناہ کا تصور بھی محال ہے کہ جائے گی کہ وہ کبیرہ گناہ کرے، چونکہ ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے، یعنی مسلمان ہو اور اس کے ذمے کوئی گناہ ہو، یہ تصور بھی محال. اس لیے اس قسم کی جو ہے قید احادیث میں نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ رب العزت صغیرہ گناہ تو بعض اعمال کی بنا پر ہی معاف فرما دیتے ہیں. مثلا ہم نے وضو کیے تو وضو کرنے سے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، چہرے پر جو گناہ تھے، پاؤں سے چل کے جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ صرف وضو کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں. اس طرح اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ رب العزت صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس میں توبہ شرط نہیں. جس طرح بعض کیمیکلز ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی چیز پر پڑ جائے اس کا رنگ صاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ اعمال میں اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں کہ جب وہ ہم نے عمل کر لیے تو بعض اعمال سے بعض صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بعض سے دوسرے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ کا معاملہ یہی کہ آدمی اللہ سے توبہ و استغفار کرے. تو بہرحال ان دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان میں روزہ رکھا جائے، اور ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر. اور رات کا جاگنا ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسا کہ شب قدر کی فضیلت. تو شب قدر تو متعین نہیں ہے، لیکن یہ 10 راتیں تو متعین ہو گئیں، اس لیے کہ سورہ فجر جو میں نے شروع میں تلاوت کی، بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے انہی 10 راتوں کی فضیلت کے لیے بیان فرمائی. والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ اللہ تعالیٰ یقین دلاتے ہیں قسموں سے، بلکہ کسی چیز کی فضیلت و حرمت بڑھ جاتی ہے اللہ کی قسم کھانے سے. جیسے والطور وکتاب مسطور، طور سینا کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ ساری 4 قسمیں کھائی اللہ نے. تین کی قسم کھائی، والزیتون کی قسم کھائی، وطور سینین کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی. اور 4 قسم کھا کے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، اس سے بہتر سانچہ کوئی نہیں. انسان کی فضیلت کو بیان فرمایا. تو گویا کہ اللہ نے قسمیں کھا کر انسان کو عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، اس کو توقیر بخشی. اسی طریقے سے ان راتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین نہیں دلا رہے. کوئی نہ کرے یقین، اللہ کا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان راتوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ راتیں بڑی عظمت والی ہیں. والفجر ولیال عشر، اس لیے ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ذکر و فکر کرنا، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ایک ترتیب ایسی بنا دی ہے. دیکھیے رمضان المبارک سے یہ فضیلتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ سارا فضائل سے بھرا ہوا. آدمی خود آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نورانیت کی چادر ہوتی ہے جو پوری فضا پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے. انسان خود محسوس کرتا ہے. مسجد میں آؤ، وضو خانے میں جاؤ، مسجد سے ہال کی طرف آؤ، ایک مطلب نورانیت ہی نورانیت محسوس ہوتی. اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک چادر تھی کھینچی ہوئی جو ہم سے کھینچ لی گئی. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ رمضان ختم ہوا فوراً حج کی تیاری شروع، کیونکہ 1 شوال چاند دکھتے ہی حج کا مہینے شروع ہو جاتے. شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، 3 مہینے حج کے ہیں. اگرچہ حج خاص دنوں میں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی عرفہ، یوم عرفہ جو ہے وہ کسی بھی تاریخ کو کرنا چاہے تو ممکن نہیں. جمرات جو ہے وہ اگر ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن رمی جا کے کرے ہو جائے گی. یوم عرفہ جو ہے کسی اور دن جا کے ٹھہر جائے وہاں پر کچھ بھی نہیں.
تو انہی ایام میں اگر کرے گا تو ہوگا. تو بعض عبادتوں کو اللہ نے بعض دنوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے. تو اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی دو چیزیں خاص طور پر ہیں. ایک تو حج کو اللہ نے خاص کر دیا ہے. 8, 9, 10, 11, 12 جو ایام حج کہلاتے ہیں، اس میں مناسک حج ادا کرنے. اس میں بھی پھر بعض چیزیں فرائض میں داخل ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنتیں ہیں، بعض مستحب ہیں. اب یوم عرفہ جو ہے، وقوف عرفہ، یہ فرض ہے. اگر کسی نے نہیں کیا حج ادا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے طواف زیارت. تو یہ خاص عبادت ہے اس عشرہ ذی الحجہ کی، وقوف عرفہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حج کی جب چونکہ عرفہ کے دن حج مکمل ہو گیا، جس نے عرفہ کر لیا، وقوف کر لیا، حاجی بن گیا وہ. اب اس کے بعد شکرانے کے طور پر یہ کہ قربانی کرو. چنانچہ قربانی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے. رمضان المبارک گزارتے ہیں ہم روزے رکھ کر، تو حکم ہوتا ہے کہ اب خوشی مناؤ بھائی، 2 رکعت صلاۃ عید پڑھو. اور خوشی کس طرح مناؤ؟ فطرانہ ادا کر کے. اور یہاں پر جب حج مکمل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوشی مناؤ. اور خوشی کیسے مناؤ؟ قربانی کر کے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں حج جیسی نعمت سے نوازا. اور پھر صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی کو واجب کر دیا. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں کہ ہمیں نوازیں کسی طریقے سے. ان کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تو ادھر حاجی حج کر رہے ہیں، اور یہاں یقیناً ہم نہیں جا سکے. سارے لوگ تو حج پہ نہیں جا سکتے ایک سال پہ. جیسے ہی چاند نظر آ گیا تو جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف، وہ یہ ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، قربانی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال نہ کاٹیں، اپنے جسم کی صفائی نہ کریں، اور ناخن نہ کاٹیں، تاکہ حاجیوں سے کچھ مشابہت ہو جائے. تو جو فضل و کرم اللہ کا حاجیوں پر متوجہ ہے، وہ غیر حجاج پر بھی متوجہ ہو جائے. اور پھر قربانی کا بھی حکم دے دیا کہ جو عمل وہاں وہ کر رہے ہیں، وہی عمل تم یہاں پر کر رہے ہو. لیکن جتنا کہا گیا اس قدر ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ عرفے کے دن جو ہے کسی میدان میں چلے جاتے ہیں، جا کے آہوزاری اور میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی عرفہ منا رہے ہیں. تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا. تو جہاں تک جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو وہیں تک رکھنا چاہیے. اس سے آگے اپنے طور پر کسی عبادت کو جو ہے وہ سمجھ لینا کہ یہ عبادت ہے، کسی چیز کو عبادت سمجھ لینا، یہ صحیح ہے. تو بہرحال یہ عشرہ ذی الحجہ آج سے شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس عشرہ ذی الحجہ کو قدر کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں. اور اسی میں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے وہ قربانیوں کی تیاریاں یقیناً کر رہے ہوں گے. یہاں ایک میں غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ، یعنی گھر کے 20 افراد ہیں مثلا، تو سربراہ اپنی طرف سے قربانی کر کے سمجھتا ہے کہ سارے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی. تو اس کو خوب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ملکیت کا الگ اعتبار کیا ہے. یعنی شریعت نے ہر ایک کی ملکیت کا الگ. اگر باپ کے پاس مال و دولت ہے تو یقیناً اس پر بھی قربانی ہے. پھر اگر اس کی بیوی یعنی ماں، اس کے پاس زیورات ہیں، اس پر بھی قربانی ہوگی. اسی طرح اگر گھر میں بہو ہے، ان کے پاس زیورات ہیں، ان پر بھی قربانی ہوگی. اور اسی طرح اس بہو کا شوہر، اگر ان کے پاس بھی مال و دولت ہے تو اس کی قربانی الگ ہے. گھر میں 4-5 کمانے والے ہیں، سب صاحب استطاعت ہیں، تو قربانی سب پر واجب ہے. یہ نہیں کہ گھر کا سربراہ ایک قربانی کر دے اور باقی سب کی چھٹی ہو جائے. عام طور پر جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے. بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نے کر دی اور سمجھتے ہیں سب کی طرف سے ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ہر ایک کی ملکیت کا الگ الگ تصور ہے. ہاں اگر کسی کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، سارے بچے کما کے باپ ہی کو دے دیتے ہیں اور بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک الگ بات، پھر باپ پر آ جائے گی، پھر ایک قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہے. دوسری ایک بات سمجھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے اس پر قربانی بھی نہیں، تو یہ غلط بات ہے. یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں. اس لیے کہ بعض اوقات زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے. قربانی واجب ہونے کے لیے نہ مال پر سال گزرنا ضروری ہے، بلکہ اگر جو ہے وہ 9 تاریخ کو کہیں سے مال آ گیا اور اتنا مال آ گیا کہ جس سے صاحب نصاب بن گیا، وہ 52.5 تولہ چاندی
یا اس کے بقدر کسی کی ملکیت میں مال آ گیا اور 10 تاریخ کو وہ مال رہا تو اس پر قربانی واجب. یا ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس سامان کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے تو بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اس لیے کہ اس پر نہ سال گزرنا ضروری ہے اور جو ہے وہ یہ بھی ضروری ہے کہ صاحب یہ کیونکہ اگر فاضل مال ہے تجارت کا مال نہیں ہے تو زکوٰۃ تو اس پر نہیں آتی لیکن قربانی آئی. تو یہ بات اس لیے میں نے عرض کر دی کہ عام طور پر یہ غلط فہمی رہتی ہے بعض لوگوں کو, اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کا جانور لیں تو اسے اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ اس کے دانت وغیرہ صحیح ہیں یعنی عمر کا پورا ہے یا نہیں. قربانی کے جو جانور ہیں وہ شریعت نے مقرر کر دیے ہیں. اس میں جو ہے وہ بھینس ہے, بھینسا ہے, اونٹ ہے, بیل ہے, گائے ہے, بکری ہے, بکرا ہے اور اسی طرح دمبا ہے, مینڈھا ہے, یہ متعین ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کتنا ہی قیمتی جانور ہو وہ قربانی میں جائز نہیں. جنگلی جانور جو ہوتے ہیں جو انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے جیسے کہ ہرن وغیرہ اور دیگر جانور جو ہیں وہ اس کی قربانی جائز نہیں. یہ جو متعین جانور ہیں بھائی اسی میں قربانی کر سکتا ہے آدمی. کیونکہ ایک صاحب آج ہی پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ پہاڑی علاقوں میں ایک جانور ہوتا ہے آج کل وہ بھی بکنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کی قربانی جائز. تو چونکہ شریعت نے کچھ جانوروں کو متعین کر دیا ہے اور یہ انسانوں سے مانوس بھی ہوتے ہیں اس لیے قربانی صرف ان متعین جانوروں ہی کی ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ کوئی کتنا ہی حلال جانور بھی جنگل کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں. یہ بات سمجھ لیجیے. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. دوسری یہ کہ قربانی کو بہت ہی طیب خاطر سے کرنا چاہیے, بوجھ نہ سمجھیں اپنے اوپر. اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جو اجر و ثواب ہمیں عطا فرمایا ہے یا فرما رہے ہیں وہ معمولی درجے کا نہیں ہے. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ثواب ہے. اس لیے ہم جب قربانی کریں تو اس میں ایک تو نیت خالص کر لیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں. بہت زیادہ قیمتی جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 لاکھ کی اور 20 لاکھ کا اور 50 لاکھ کا لا رہے ہیں. خواہ میں ریاکاری ہو جاتی ہے, اس میں شہرت ہوتی ہے, اخباروں میں تصاویر آ رہی ہیں صاحب اور ساری دنیا میں شور ہو رہا ہے. انسان کے دل میں آ جاتا ہے کچھ کہ ایسا جانور میں نے ذبح کیا, بھائی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی اس کی. بس ایسا ہو کہ صحت مند ہو, ایسا نہ ہو کہ بالکل پھونک مارو تو گر پڑے مر جائے, بلکہ کچھ صحت مند ہو, مناسب حد تک جو ہے خوبصورت بھی ہو. تو بہرحال اس کی قربانی, تو بہرحال قربانی کے جانور بھی متعین ہیں اور قربانی کو جو ہے اپنے طیب خاطر انشاءاللہ کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کا بیان قربانی کا مزید اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایام عشرہ ذی الحجہ جو شروع ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور اس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.